جٹھانی کا میں نہیں سنوں گا، وہ تم سے بڑی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے تم سے بڑا رتبہ دیا ہے، یہ جو پہلے آ جاتا ہے دنیا پہ کائنات پہ اس کا رتبہ آپ سے بڑا ہو جاتا ہے۔ بزرگوں کو فالو کریں، ان کو دیکھیں، ان کا مزہ لیں، ان سے سیکھیں۔ آپ کو ان پڑھ بزرگ جو ہے نا جی، وہ بھی کچھ نہ کچھ مٹھائی میں سے ایسی چیز پکڑا جائے گا جو آپ کہیں گے کہ اوئے یہ تو پہلے میں نے کبھی کھائی نہیں تھی۔ لازمن۔ اور جتنے پاپولر ہوتے جائیں، وہ سوشل میڈیا ہو یا آپ کا کوئی بھی کسی بھی آپ پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوں، خدا کے واسطے اپنی پاپولیرٹی کی، اپنی عزت کی وامٹ نہ کیا کریں، وامٹ نہ کیا کریں، وہ بری لگتی ہے، وہ اچھی نہیں لگتی۔ سنبھل کے چلیں۔ میں اس کو ہلکا آدمی سمجھتا ہوں جس سے اپنی پاپولیرٹی یا اپنی عزت ڈائجسٹ نہیں ہوتی، وہ ہلکی طبیعت کا بندہ ہے، ہلکی طبیعت کا۔ اپنے اندر کو مضبوط بنائیں، اندر جو بھی جتنی عزت رب نے بنائی ہے، تخلیق کار اندر بیٹھا جتنی عزت آپ کی بنا رہا ہے، دعا کیا کریں یا رب کریم جتنی عزت دو اتنا ہی بڑا ڈائجسٹو سسٹم بھی دے دو، اللہ پاک اسے ڈائجسٹ کرنے کی توفیق دو۔ بہت شکریہ آپ کا۔ یہ بات تھی جو میں نے سوچا تھا کہ ضرور آپ سے جا کے کہوں گا۔ آپ کبھی ان بزرگوں کے پاس بیٹھ کے سنیں، اقبال ایسے ہی نہیں اقبال بن گیا تھا۔ اقبال کے والد محترم کا آپ نام تو جانتے ہیں، مگر وہ گمنام آدمی ہیں، مگر اقبال نے انہیں گمنام نہیں سمجھا۔ اقبال کو یہ پتا تھا کہ اس شخص کی وجہ سے میں دنیا پہ انٹروڈیوس ہوا ہوں۔ وہ ان کی اسی طرح عزت کرتے تھے۔ کوئی بھی بڑا آدمی لے لیں، وہ اپنے بزرگوں کا بادب ہوگا، اس لیے بڑا ہے۔ میں سر قلم کروا لوں گا اگر آپ دیکھیں، دو ہیں نا، گروپ تو دو ہیں، حسین بھی اتنا ہی پاپولر ہے، یزید بھی اتنا ہی پاپولر ہے۔ قافلہ چننا ہے، یزید کے قافلے میں شامل ہونا ہے یا حسین کے قافلے میں؟ اتنی ساری بات ہے، صرف اتنی بات ہے۔ اپنی شخصیت کا برا تعارف کروانا ہے، بری گفتگو کروانی ہے یا اچھی کروانی ہے، صرف اتنا سا چھوٹا سا ایک فارمولہ ہے، وہ ضرور ذہن میں رکھا کریں۔ شاہ جی آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سہیل صاحب مجھے معافی دے دیجیے، آپ پھر کہیں گے کہ تو آندھیاں مولوی ہو گئے ہیں۔ میں کیا مولوی سہیل اصل احمد صاحب، میں نے اصل میں تھیٹر چھوڑ دیا ہوا ہے، 14 سال ہو گئے ہیں، تو مجھے پھر اب یہ میرے بہن بھائی، میرے بچے جو ہیں مجھ سے چھوٹی عمر کے، مجھے پھر معافی دے دیجیے گا۔ میں چھوٹوں کو بھی اپنا استاد سمجھتا ہوں، میرا یہ بھی ایک ذہنیت ہے، معقولہ ہے۔ میں ٹریک پہ دوڑ رہا ہوں نا جی، آپ کسی بھی واکنگ ٹریک پہ چل رہے ہوں، آپ صبح کی سیر کے سہیل لیے صاحب نکلیں۔ آپ کے ڈرامے 2 سال چلے اسی الامرہ میں، ہاں تاریخی ریکارڈ قائم ہوئے ایک ڈرامہ۔ بہت شکریہ۔ آپ نے بہت ڈرامے لکھے، گجرالے سے نہیں پڑھا لکھا لڑکا جیسے ہم سب تھے، ملت ہائی اسکول سے پڑھ کے آیا، جی، پھر اس نے انٹر کیا، جی ہاں، پھر کام کے دوران اس نے گریجویشن کی۔ جی ہاں، ابا ان کے پولیس میں تھے، اوئے لیکن ہمیشہ رزق حلال کھلایا آپ کو۔ الحمدللہ 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 نانا آپ کے پنجابی کے بڑے معروف شاعر تھے۔ الحمدللہ۔ نانا کی زندگی کا کتنا اثر تھا۔ دوسری بات یہ کہ آپ جس تھیٹر میں آئے تو آپ سے پہلے یہ منور سعید اور نعیم طاہر اور بڑے بڑے لوگ یہاں پر تھے۔ تتانو پہ گئے، جی اس کے بعد مختلف طرح کے لوگوں کے ساتھ بھی آپ کو کام کرنا پڑا۔ تو 14 سال آپ نے الامرہ کا بائیکاٹ کیوں کیا؟ یہاں کیا ہوتا تھا کہ جو آپ نہیں چاہتے تھے کہ ہو؟ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، ڈگ پئی ہے۔ میرے والد پولیس میں تھے، مشہور تھا کہ میاں اکرم صاحب جو اپنی روٹی جیب میں ڈال کے جاتے ہیں آفس میں۔ اسرار شیخ صاحب ایک آئی جی ریٹائر ہمارے ہوئے ہیں، اب تو فوت ہو گئے ہیں، بڑے فنکار آدمی تھے، کلاسیکل سنگنگ کے بہت بڑے وہ عالم ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے ایک تقریب میں کہا کہ میرا بھتیجا بھی بیٹھا ہوا ہے سہیل، یہ اس کے والد بھی پولیس میں تھے اور وہ اپنی روٹی جیب میں ڈال کے آتے تھے۔ میں آپ کو کہوں، میرا ہیرو جو ہے نا جی، میرا والد ہے۔
اب میں والد صاحب میں ایکٹنگ میں ہوں، وہ پولیس میں ہے، اب میں وہاں سے کیا لوں؟ میں نے کیا لیا ہے؟ میں نے یہ لیا ہے شاہ جی، میں نے ایک دفعہ کہا کہ ابو یہ سامنے ایک انسپیکٹر رہتا ہے، اس نے 2 AC لگائے ہوئے ہیں، آپ گجرانوالہ ڈویژن کے ہیڈ ہیں اینٹی کرپشن کے، اس وقت اینٹی کرپشن کے ہیڈ تھے، 5 ضلع آپ کے انڈر ہیں، آپ ہمیں پنکھا نہیں تیز کرنے دیتے، پنکھا بھی تیز نہیں تھے چلانے دیتے، اگر 2 بلب جل رہے ہیں یار ایک بند کرو، ایک ہی جگہ بیٹھو، گپیں مارنی ہے تو کیوں دوسرا بلب جلائے؟ تو میں نے کہا آپ کا جی نہیں چاہتا کہ میں بھی AC لگا کے بیٹھوں، میرے پاس بھی گاڑی شاڑی ہو؟ آپ اپنی سائیکل لے کے نکل جاتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک مجھے جملہ کہا، کہتے ہیں نہیں بیٹا مجھے کبھی یہ شوق نہیں آیا، اس لیے کہ زندگی کا بھی ایک ذائقہ ہوتا ہے۔ جس طرح آپ اپنے گھر میں ہلکی مرچ والا سالن کھاتے ہو تو آپ کسی دوسرے کے گھر میں جائیں، وہاں تیز مرچ پکی ہو تو آپ کھانا کھاتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، اور خاص طور پہ خواتین تو آپس میں کہہ دیتی ہیں کہ ان کو کھانا پکانا نہیں آتا۔ اگر آپ گھر میں تیز مرچ پکاتے ہو، آپ کسی ایسے گھر میں چلے جائیں جہاں ہلکی مرچ پکی ہو، پھر بھی آپ یہی کہتے ہیں کہ ان کو کھانا پکانا نہیں آتا۔ تو اصل بات اپنے ذائقے کی ہے۔ مجھے ہلکی مرچ کا ذائقہ لگا ہوا ہے، میں کبھی بھی انسپائر نہیں ہوتا، کبھی بھی میں نے یہ نہیں سوچا کہ اس نے AC لگایا ہوا، مجھے تو AC برا لگتا ہے۔ میں نے اپنی زبان کو یہ ذائقہ لگایا ہوا ہے، میں تو AC میں سو ہی نہیں سکتا، میں تو بیمار ہو جاؤں گا فوراً، میں تو کھلی ہوا میں سوتا ہوں، اپنے صحن میں سوتا ہوں۔ تو یہ اصل میں اپنی زبان کا، اپنی زندگی کا بھی ایک ذائقہ ہوتا ہے۔ آپ اس ذائقے کو اگر ایڈاپٹ کر لیں تو آپ اس میں خوش رہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑی بیماری ہم میں پیدا ہو چکی ہے۔ اصل میں تو یہ جو آپ کلچرل فیسٹیوٹیز کرتے ہیں نا، یہ شاہ جی بڑی ضروری ہیں۔ اصل یہی ہے، شیکسپیئر کا کہنا ہے نا جی، جو لوگ اپنی ثقافت بھول جاتے ہیں ان کے جغرافیے بدل جاتے ہیں۔ یہ آپ ذہن میں رکھیے کہ پاکستان ہو یا کوئی قوم یا کوئی ملک ہو، سب سے اہم ثقافت ہے، سب سے اہم ثقافت ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جاپان میں 5ویں کلاس تک صرف اخلاقیات پڑھائی جاتی ہیں بچوں کو، اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ جاپان کے سوشل میڈیا کے اوپر صرف تعلیم کی، ٹیکنالوجی کی، سائنس کی بات ہوتی ہے۔ ادھر یہ نہیں ہوتا کہ اپنا لیڈر ویکھتے میرا لیڈر نہ ویکھ، وہاں یہ نہیں ہوتا، وہاں تعلیم کی بات ہوتی ہے۔ بڑی ہی معذرت کے ساتھ میں عرض کروں گا کہ سوشل میڈیا ہمارے پاس ویسے ہی ہے جیسے بندر کے ہاتھ ماچس آ جاتی ہے۔ اس بیچارے کو یہ پتہ نہیں ہوتا، اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ماچس کا استعمال کیا ہے، اس سے چولہا جلانا ہے، اس سے شمع روشن کرنی ہے، اس سے لالٹین جلانی ہے۔ وہ جنگل کو ساڑ بیٹھتا ہے بیچارہ۔ ہم نے اپنا جنگل ساڑ لیا ہے، جلا لیا ہے، اور یہ ہم سب کے ہاتھ میں ہے۔ فوری طور پہ اگر ہم اپنی اصلاح شروع کر دیں تو وہ بڑے آرام سے ہم واپس آ سکتے ہیں۔ نانا سے میں یہ انسپائریشن میں نے لی ہے کہ میں چھوٹا سا تھا تو وہ ریڈیو پہ یہ لٹریری پروگرام کرتے تھے، اس وقت صوفی تبسم صاحب، ڈاکٹر فقیر محمد فقیر صاحب، یہ لوگ ریڈیو بڑی اصلاحی چیزیں، بڑے اصلاحی پروگرام کرتا تھا، تو وہاں ڈاکٹر صاحب بھی پروگرام کرتے تھے۔ پھر ٹی وی آ گیا تو مجھے یاد ہے کہ ہمارے گھر میں بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی تھا۔ اس وقت ٹی وی جو ہے آج کل کے ٹی وی کی طرح نہیں تھا، اتنا موٹا سا ایک ٹی وی ہوتا تھا، تو اس کو 2-3 گھنٹوں کے لیے میدان میں اتارا جاتا تھا، اس کا غلاف شلاف اتارا جاتا تھا، اور اس کا پھر سوئچ لگا کے اوپر
तीन चार बंदे सीढ़ियों में खड़े होके उसका एंटीना ठीक करते थे। और कढ़ाई वाला गलाफ होता जी था जी, क्रेशिया ऊपर का। से कह रहे ओए आइए, थल्ले वो नहीं आई। और ऐसे जुमलों में कोई गंदी बात नहीं थे वो करते। ये सोहेल साहब, ये गंदी बातें क्यों सुनना चाहते हैं सारे? बस यही थे, इन्नी देर तक समझाने और फिर नहीं समझते। नहीं समझते। अच्छा, ये तो वो मैं बताने ये लगा था कि उन्होंने आके डॉक्टर साहब ने कहा कि आज मेरा प्रोग्राम चलना है टीवी पे। तो हम लोगों ने, वो अब्बू ने वो टीवी निकाल के उसे झाड़ पूंछ के गलाफ उतार के उसको चलाया, तो वो आ गया, प्रोग्राम शुरू हो गया। अब मैं छोटा सा पास खड़ा देख रहा था, मैं पागल हो गया कि ये तो जिंदा इधर बैठे हुए हैं, ये टीवी में कौन है? बखुदा उसके पीछे एक हार्डबोर्ड लगा होता था, स्क्रू पेस्ट लगे होते थे उस पे। मैंने अगले दिन वो हार्डबोर्ड उतार के देखा, अंदर नाना कैसे घुसे थे। तो जब मैंने वो खोला तो वो उसमें ट्यूबें सी लगी होती थी शीशे की, कितनी सारी। मैं डर गया और मैंने कहा यहाँ तो बैठने की जगह ही नहीं है, ये क्या हुआ है? ये नाना कोई जादूगर हैं, किस तरह इसमें घुसे थे? तो वो बस शौक चढ़ गया मुझे टीवी के अंदर घुसने का, और मैं घुस गया। मेरे अभी तो आर्टिस्ट बड़े अच्छे लगते हैं लोगों को, शुक्र है अल्लाह का। ये वो उस दौर की बात है जब घर में बनास्पति घी, वलायती घी और एक्टर छुप के जाते थे। बुजुर्गों को ये मालूम है कि बनास्पति या वलायती घी खाना भी तौहीन समझी जाती थी। तो ये वलायती घी खाते ने, सानू की पता सी वलायती को घिओ खा खा के अगों बाल इहो ਜਿਹੇ हो जाने ने।